پاکستان سے تحریک اسلامی کے رہنما جناب حکیم محمود احمد سرف سہارنپوری تشریف لائے ہوئے ہیں۔ محترم حکیم صاحب کی پوری زندگی جو ہے اسلام کی اشاعت کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو برکت عطا فرمائے۔ میں محترم حکیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم خواتین، میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ احزاب میں 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی۔ ان آیات کو آج کے اس درس کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی وہ مطلوبہ معیار جو قرآن کے انسان مطلوب سے درکار ہے، وہی معیار اللہ تعالیٰ نے مطلوبہ خاتون سے بھی مطالبے کی صورت میں رکھا ہے۔ اور یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ اسلام سے پہلے صورتحال انسانی معاشرے کی یہ رہی ہے۔ وہ معاشرہ خواہ مذہبی معاشرہ ہو، کوئی سیاسی معاشرہ ہو، کوئی سماجی معاشرہ ہو، رسومات کی صورت میں ہو یا اصول مذاہب کی صورت میں ہو یا کوئی بھی مروجہ طریقہ کار ہو زندگی کا، تو اس میں ہمیشہ صورتحال یہ رہی کہ قوانین مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کو کسی معاشرے نے کبھی بھی انسانی حقوق نہیں دی، اور اسی لیے ہر معاشرہ عورتوں کے حقوق کے تعین سے محروم ہے۔ وہاں عورتوں کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسی ضروریات زندگی کے سلسلے میں انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ اشیاء خانہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی صورت میں اسے اپنی معاشرتی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور اس ساتھی پر ہمیشہ یہ جبر کیا جاتا رہا کہ اس کا نہ حق وراثت کہیں رہا، نہ اس کا حق ملکیت کہیں رہا، نہ اس کا کوئی حق بندگی کہیں رہا، اور نہ اس کے لیے کسی نجات اور مغفرت کا کوئی تصور کسی معاشرے میں ملتا ہے۔ یعنی میں یہ بات بلا خوف تردید کہتا ہوں، وہ معاشرہ اگر کتابی بھی تھا تو وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک تصور یہ دیا گیا کہ مرد کی تباہی کا سبب عورت ہے، جنت سے نکلوانے والی عورت ہے۔ یہ بات میں عرض کر دوں، یہ تصور ہمارے ہاں بھی پھیل گیا۔ ہم جنہیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ نیک عمل مرد کرے گا تو اجر پائے گا، نیک عمل عورت کرے گی تو مغفرت نصیب ہوگی۔ سورہ مومنون میں یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دی گئی کہ اگر کوئی عورت برائی کرتی ہے تو سزا اسی عورت کو ملے گی، نیکی کوئی عورت کرتی ہے تو اس کی جزا بھی اسی کو ملے گی۔ لیکن یہ تصور عیسائیت سے اور یہودیت سے ہمارے ہاں آیا اور ہم نے اسے اپنے اندر سمو لیا، اور یہ بات عام ہو گئی کہ صاحب مرد کو جنت سے نکلوانے والی عورت ہے، جبکہ جنت سے نکلنے کا تصور ایک اور بھی پھیلا، اور وہ یہ بتایا گیا، رسومات کی صورت میں پھیلایا گیا، کہانیوں کی صورت میں بتایا گیا کہ یہ آدم جو جنت سے زمین پر آیا یہ بطور سزا آیا،
اور جنت سے اس لیے نکالے گئے کہ دراصل وہاں ایک خطا ہوئی تھی اور اس خطا میں ہم یہاں زمین پر بھیج دیے گئے. مجھے ان دونوں غلط فہمیوں کو بھی سمجھانا ہے. اور ایک تیسری غلط فہمی یہ کہ آدم کو یہاں جو بطور سزا کے بھیجا ہے تو کسی نے کہا وہاں گندم کھائی تھی, کسی نے کہا وہاں سیب کھایا تھا, اور کسی نے آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ نکلوانے والی خود عورت ہی تھی, لہذا سارا کا سارا بوجھ اسی کے ذمہ داری پر ہے. پہلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا آپ پر انعام یہ ہے کہ وہ تمام چارجز, وہ سارے الزامات جو انسانی معاشرے نے عورت کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے تھے, اللہ نے آپ کے ماتھوں سے وہ سارے الزامات کے داغ دھو دیے اور کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. انہیں شیطان نے پھسلایا, صرف ایک آدم کو نہیں, صرف ایک حوا کو نہیں, دونوں کو پھسلایا, دونوں کو نکلوایا. اور یہ خطا ایک سے نہیں ہوئی تھی, یعنی آپ دیکھیں اس میں کہیں یہ تصور موجود نہیں ہے کہ پہلے حوا کو بہکایا, آدم کو بہکایا. بالکل سیدھی سیدھی بات قرآن نے کہی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آپ تو اس ماحول میں رہتی ہیں جہاں وہ تثنیہ اور واحد کا صیغہ جو ہے براہ راست جانتی ہیں کہ کانا دونوں کو, اخرجہما دونوں کو, ایک کی بات نہیں ہو رہی, دونوں کو نکلوایا, دونوں کو. اچھا, اب وہاں سے اس نکلنے میں کہیں بات قرآن نہیں کہتا کہ وہ شیطان نے پہلے عورت کو بہکایا تھا, اس نے مرد کو بہکایا تھا, لہذا بیچاری اسی الزام میں آج تک مقید ہے اور اسی پر شاعری ہو رہی ہے کہ یہ ساری ہماری تباہیوں کا باعث جو ہے یہ عورت ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سہولت اور یہ اعزاز اور افتخار کہ وہ سارے الزامات دور کر دیے, یہ اسلام اور قرآن نے دیا. لیکن ماحول میں صورتحال کیا ہو کے رہ گئی کہ وہ یورپ جس نے اس عورت کو جو کل منڈیوں میں بکتی تھی کنیزوں کے نام پر, آج اس کے کپڑے اتروا کے عریانیت کا شاہکار بنا کے کہیں آرٹ کے نام پر اور کہیں کلچر کے نام پر اسے بازار میں لے آئے, اور وہ عورتوں کا وکیل کہلایا, اور وہ عورتوں کا حامی, وہ ان کے حقوق کا محافظ قرار دیا گیا. اور جہاں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو عام معصوم ہے, جس طرح ایک لغزش مرد سے ہوئی اسی طرح ایک لغزش عورت سے بھی ہوئی. اور پھر آگے چل کے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ لغزش جس طرح مرد کی معاف کر دی گئی اسی طرح عورت کی بھی معاف کر دی گئی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے کچھ کلمات توبہ سیکھے ہیں اللہ سے اور پھر اس کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور زمین پر جو آدم آیا ہے, میں تیسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں, تو بطور سزا نہیں آیا, بلکہ یہاں بھیجنے ہی کے لیے تو اسے جنت میں رکھا گیا تھا. جنت تو آدمی کی پہلی تربیت گاہ تھی. اللہ نے جس منصوبہ تخلیق کا اظہار کیا تھا وہ منصوبہ تخلیق یہی تھا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق کو بھیجا جانا ہے کہ جسے اللہ کی نیابت کرنی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. زمین پر مخلوق نہیں آ رہی ہے آدم کی صورت میں, زمین پر تو اللہ کا نائب آ رہا ہے, اور نائب صاحب اختیار ہوتا ہے, اور جو صاحب اختیار ہوتا ہے وہ مسئول بھی ہوتا ہے. بے اختیار مسئول نہیں ہوتا. جس کو کوئی اختیار نہ ہو اس سے سوال کیا, جس کو کوئی اقتدار نہ ہو اس سے باز پرس کیسی. جس کو آپ کوئی اختیار دیتے ہیں اسی سے آپ جواب مانگتے ہیں. تو لہذا آدم کو تو یہاں بھیجنا تھا اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رہنمائی میں گزارنے کے لیے. لہذا دونوں کو زمین پر اس کام کے لیے بھیجا گیا, اور زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کا وہ جرم معاف کر دیا گیا. یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا کہ یہاں دو کیریکٹر اور دو سیرتیں ہیں, اور قرآن نے نیکی اور بدی کے اس تصور کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دو کیریکٹر ہیں, ایک جنت کا کیریکٹر ہے, ایک دوزخ کا کیریکٹر ہے. جنت کا کیریکٹر اللہ سے معافی مانگنے والوں کا کیریکٹر ہے, اور دوزخ کا کیریکٹر اللہ کے مقابلے پر اپنے جرائم کی وکالت کرنے کا کیریکٹر ہے. ایک کیریکٹر کا مظہر شیطان ہے, ایک کا مظہر آدم ہے. دونوں سے ایک کام سرزد ہوتا ہے. شیطان کو حکم دیا گیا
کہ بندگی سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. آدم کو جنت میں رکھا گیا اور ان سے بھی وہاں ایک لغزش ہو گئی. اب دونوں کا منظر سامنے آتا ہے. شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. خلقتنا من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی غلطیوں پر اکڑنے کا تصور شیطان کا تصور. اور آدم کا تصور کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف فرما دیجئے، بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں. اور وہ بات پھر یہاں دیکھ لیجئے، یہ ایک نہیں کہہ رہا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں. ربنا، یہ ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. کون کون کہہ رہے ہیں؟ آدم بھی کہہ رہے ہیں، حوا بھی کہہ رہی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ وہ صرف دو نہیں کہہ رہے، میں بھی کہہ رہا ہوں اور میری بہنوں تم بھی کہہ رہی ہو. قیامت تک کا ہر آدمی کہہ رہا ہے جو آدم کی پشت میں ہے، اور قیامت تک کی ہر عورت کہہ رہی ہے جو تمثیلاً حوا کی رحم میں، یا ساری نسل انسانی نے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں زندگی گزارنے والے تھے، سب نے کہا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے بڑا ظلم کیا. اب ہم زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد اب ہمیں ہدایت کیا دی گئی کہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور یہ کرنے والا کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا رنگ و روپ رکھنے والا ہے، بلکہ تصور زندگی یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا ہے، جو مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے، ادب و احترام کا قرینہ اختیار کرنے والے. یہ قانت کا لفظ جہاں تابعداری کرنے کے معنوں میں، حکم ماننے والوں کے بارے میں، مطیع فرمان ہونے والوں کے بارے میں ہے، وہیں ادب و احترام کے بارے میں، یعنی یہ عملاً کرتے بھی وہی ہیں جس کا حکم دیا گیا ہو، اور قرینہ ادب اور قرینہ احترام ان کی زندگیوں کا منظر ہوتا ہے. والصادقین والصادقات، راست باز لوگ، سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ، سچ بولنے والے لوگ، سچ کرنے والے لوگ، سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ، سچائی کی تحریک لے کے اٹھنے والے لوگ، سچائی کے علم بردار. اور اس راستے میں والصابرین والصابرات، جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے والے مرد اور عورتیں، بھاگ جانے والے نہیں، راہ حق سے گریز اختیار کرنے والے نہیں، راہ حق سے فرار ہو جانے والے نہیں، راستے بدل لینے والے نہیں کہ ذرا پتا کھڑکا اور بندہ سرکا، اس قسم کے لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ راستے میں جو مصیبت بھی آئی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کیا. اس لیے کہ جس پیغمبر کے ذریعے زندگی کا یہ نظام دیا جا رہا ہے، اسے پہلے حکم کے طور پر جہاں یہ کہا گیا کہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا فلربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر بھی کیجئے، کیونکہ صبر کے بغیر ایمان کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. لہذا جو فرما بردار ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ادب ہے، جو سچائی کا ساتھ دینے والا ہے، وہی صبر کرنے والا بھی ہے اللہ کے لیے. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، خشوع کا اظہار کرنے والے، ان کے جسموں سے اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما بردار ہیں، لرزتے ہیں خدا کے تصور سے، اور کتنا اس سے ڈرتے ہیں، حق تقاتہ ہی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. زندگی میں قدم قدم پر پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے، کیونکہ ایک ایک بات کی انہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے اللہ کے سامنے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، مالی ایثار کرنے والے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اور یہ بات بہت ہی، یعنی میں اپنے تجربے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کے جسم جو ہیں وہ آسانی سے مسلمان ہو جاتے ہیں. نمازیوں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو رکوع اور سجود تک اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جیبیں مسلمان نہیں ہوتی، یہ بڑی مشکل سے مسلمان ہوتی.
اور میری بہنوں، جس کی جیب مسلمان ہو جائے پھر وہ مسلمان ہو جاتا، یعنی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں یا حضرت سمیہ ہوں یا حضرت خنسا ہوں یا آج کی عورت ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زر و زعفران یہ دونوں اس کی بنیادی کمزوریاں ہیں۔ اس کے پاس مال آتا ہے تو خرچ ہونے کے لیے آرائش جمال پر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ یعنی ایک عام انسانی نفسیات کی میں یہاں بات کر رہا ہوں، کوئی خاص عورت میں میری مخاطب نہیں ہے اس سلسلے میں، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ عورت سے مال خرچ کروانا ہو تو نمود و نمائش کا اظہار کرا دیجئے تو اس میں خوب خرچ کر دے گی، لیکن اگر نمود و نمائش کو نکال دیجئے تو پھر خساست آ جاتی ہے۔ اور مردوں کی کیفیت بھی اس سلسلے میں ایک ہے، وہ یہ کہ اختیار اور اقتدار پر خرچ کرنے کے لیے بڑے دریا دل ہوتے ہیں، فحاشیوں اور بدکاریوں پر مال خرچ کرنے نکلے تو پھر مکان گروی کر کے اور رہن کر کے بھی اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جائیں۔ برادری میں چودراہٹ حاصل کرنی ہو تو ان سے زمینیں رہن کرا دو، الیکشن لڑوانے ہو اور اس میں اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا ہو تو اس سلسلے میں جتنا مرضی آئے خرچ کرا دو، اللہ کے معاملے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو مٹھیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، دل بھی بند ہو جاتا ہے۔ لہذا جس نے اپنی جیب کو مسلمان کر لیا پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں بھی سیرت طیبہ ہمارے لیے نشان راہ ہے، اور وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہیے انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو وہ پہلے فرما بردار تھے تو صورت احوال کیا تھی کہ جو مال ان کے پاس اپنا تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگ گیا، اس حد تک لگ گیا۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سا اشارہ ہے، آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ اپنے عہد کے سب سے معروف اور مشہور تاجر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد الرسول اللہ نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، تو بہت مال ہے ان کے پاس۔ اور کیوں نہ ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک تو وہ مکے کی سب سے رئیس خاتون کی شوہر ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اور پھر ایک بات دیکھیں، ذرا غور کریں، جس آدمی کے بارے میں کوئی ماحول اور معاشرہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس کے پاس امانت اور دیانت کا معیار ایسا ہے کہ لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھتے ہیں، اپنی چیزیں لا کے رکھتے ہیں، تو جس تاجر کی ساکھ ایسی ہو اس کے کاروبار کا کیا حال ہوگا؟ اور ہاں، اس کاروبار کا انداز یہی ہے کہ بہت مال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں تو کسی اور کا مال بعد میں خرچ ہوا ہے۔ ابو بکر پہلے نہیں آئے، عثمان غنی پہلے نہیں آئے، عبد الرحمن ابن عوف پہلے نہیں آئے، یہ تو بہت بعد میں آئے۔ یہ تو سیرت محمدی کا وہ مظاہر ہیں کہ جو خود انوار رسالت سے منور ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے سے ہٹا دیں تو میں کہتا ہوں نہ ابو بکر پیدا ہو سکتا ہے، نہ عثمان پیدا ہو سکتا ہے، نہ عبد الرحمن ابن عوف پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں اللہ نے کہا کہ کہیے انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں، اور اس پہلے مسلم نے اپنی کمائی کی پائی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے 11 سال تک وہ سارا مال خرچ ہو چکا ہے، اور مکے کی زندگی کا آخری مرحلہ وہ آیا ہے کہ جب سفر طائف پیش آیا اور آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت دین کے لیے سفر فرماتے ہیں، تو اس نمونہ زندگی کا حال یہ ہے کہ سب مال خرچ ہو چکا ہے اور اب پیغمبر کے پاس سواری کے لیے جانور بھی موجود ہیں۔ مکہ معظمہ سے لے کے اور طائف تک کا سفر تبلیغ اور توسیع، یہ دعوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل طے فرمایا۔ پیدل گئے ہیں اور پیدل آئے ہیں۔ میں اب آپ سے ایک بات کہتا ہوں، سفر طائف کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چراغ یہ ہے
کہ اللہ کے دین کے راستے میں سب مال خرچ کر کے اب یہاں تک آئے ہیں کہ کچھ باقی نہیں ہے، تو ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ اب پیدل بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں اور طائف گئے۔ تو سیرت کا دوسرا منظر سامنے آیا، ہجرت کا مرحلہ آتا ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، اور مکہ معظمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک کا سفر جو ہے پیدل طے کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آپ کو اس موسم کو، اس گرمی کو، اس شدت کو، اور مکے سے مدینے تک کے پہلے پیدل سفر کو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال خرچ ہوا تو ابو بکر صدیق مال خرچ کرنے آئے، اور جن کے بارے میں آپ نے پہلی وہ بات بڑی عام سنی ہے کہ گھر سارا دے دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے کہ جنہوں نے تبوک میں 2000 تولے سونا اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ تو عثمان آئے جس نے تبوک کی فوج کا جو 36,000 ہے 1/3 فوج کا پورا خرچہ میں ساز و سامان کے دینے کے لیے اعلان فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال بانٹ لائے۔ تو یہ کیریکٹر کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ آدمی کا جسم تو آسانی سے مسلمان ہو جاتا ہے، اس پر کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نماز پڑھنے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، کبھی آدمی ماحول کے دباؤ سے پڑھ لیتا ہے، کبھی کسی کی نگاہ میں معتبر بننے کے لیے پڑھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو اکثر و بیشتر گلی گلی دروازے دروازے اللہ کے دین کو پہنچانے کی بات کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ایک عجیب کیفیت ہے کہ بعض حضرات آ کے پوچھتے ہیں اور جی حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، بہت مقدمے بازی میں پھنسا ہوا ہوں، کاروبار ذرا تنگ ہو گیا ہے، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ جی نہیں نماز تو نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ یعنی جو چیز اللہ نے بتائی ہے اس کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے اب وہ کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا وظیفہ پوچھنے نکلا ہے۔ ایک طالب علم امتحان دینے کا وقت آتا ہے تو نمازیں پڑھنے لگتا ہے کہ اچھا اس سے ذرا پاس ہو جاؤں گا، کام نہیں چلتا تو نمازوں کی طرف آتا ہے کہ مال کمانے کے راستے کھل جائیں گے۔ تو اسی طرح کوئی اور مشکل پیش آ جاتی ہے تو یہ نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ طالب علم کی نماز جو ہوتی ہے وہ 1 مہینے کی ہوتی ہے، جتنی دیر اس کا امتحان وہ مسجد میں موجود۔ مقدمے باز کی نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ جتنی دیر تک مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو جائے، اور جہاں اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا پھر نماز بھی غائب کہ بس ہو چکی نماز، مصلی بڑھائیے اب کام ہمارا ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ ساری صورتحال، لیکن وہ جو اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کے مال خرچ کرتے ہیں پھر یہ وہ ہوتے ہیں واقعی جن کے دل میں اللہ کا تصور، ایمان اور اسلام اتر جاتا ہے۔ تو لہذا یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا والمتصدقین والمتصدقات، وہ صدقہ دینے والے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ صدقہ دینے والے ہیں جو فرمانبردار ہو گئے ہیں، وہ صدقہ دینے والے ہیں جو مسلم ہو گئے ہیں، والصائمین والصائمات، پھر وہ روزے رکھنے والے ہیں۔ اور یہ ایک روزہ تو وہ ہے جو رمضان میں آپ بھی رکھتی ہیں اور میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ روزہ میں کہتا ہوں ایک سمبل ہے، ایک علامت، جیسے نماز ایک نشان ہے اس بات کا کہ یہ فرمانبردار ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں نماز مصلی پر آ کے شروع نہیں ہوتی، نماز تو مصلی سے اٹھنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نماز میں ہم اعلان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ جو ہے ایسا ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے وہ ہے جو اور کسی سے نہیں ہے کہ ایاک نعبد، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اسی کے سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں، یہ ہمارا اس کا رشتہ ہے۔ تو لہذا نماز اعلان ہے اس بات کا کہ ہم جس بندگی کا اقرار زبان سے کر رہے تھے اب اس کا اظہار اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ صدقات نام ہے اس بات کا کہ ملکیت ہم نے اللہ کی تسلیم کی تھی تو مال اللہ کا، لہذا اللہ ہی کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ تو والصائمون والصائمات میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسم کے تقاضے، جسم کی لذتیں، جسم کی توانائیوں کے قیام کے لیے یہ بھوک کا نظام
اور اسے پورا کرنے کے لیے غذا کا حصول اور اس کے ساتھ ساتھ لذت کا وہ سارا طریقہ جو ہمارے دسترخوانوں پر نظر آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانا ہمارے لیے بہت ضروری۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جس اللہ نے ہمیں حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا، ہم نے ساری لذتوں سے دامن جھاڑا اور حاضر ہو گئے، لبیک اللہ اکبر، آ گئے ہیں جناب آپ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ تو چاند دیکھا تو ہم نے تسلیم کیا ہے کہ وہ مما رزقناہم، رزق اس کا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہ اسی کا ہے، لہذا آج اس نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس رزق کی طرف ہاتھ مت بڑھانا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں پر ایک اندیکھی ہتکڑی لگا لی، ہم نے اپنے ہونٹوں پر ایک اندیکھا تالا ڈال دیا، ہمارے حلق پر ایک اندیکھی پابندی لگ گئی، قانون خود ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم اپنے محتسب خود بن گئے، ہم اپنے جسٹس خود قرار دیے گئے، کہا تم ہی طے کرو کہ کب کھانا ہے اور تم ہی بتاؤ کہ کب نہیں کھانا، اور یہ پورا دور جو ہے اس طرح سے گزرے کہ کھانا اللہ ہی کے لیے ہے اور چھوڑ دینا بھی اللہ ہی کے لیے۔ لہذا ان مومنین کی اور ان فرمانبرداروں کی یہ علامت بتائی گئی کہ والصائمین والصائمات، تو روزہ رکھنے والے ہیں تو روزہ ایک علامت ہے اس بات کی، ایک نشان ہے اس بات کا کہ یہ اپنے آپ کو، اپنی طاقتوں کو قائم رکھنے کے سلسلے میں خدا کا اس حد تک فرمانبردار ہے کہ اس نے خدا کے لیے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں ایک منظر ذرا سا آپ کو دکھا دوں، روزے کے لیے ارشاد ہوا، احادیث میں آیا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں ہی ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ صورتحال روزے کے سلسلے میں ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر کچھ کھا پی بھی آئے اپنی تنہائیوں میں تو کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو اس بات کا اظہار کر سکتا ہو کہ یہ واقعی روزے دار ہے کہ نہیں روزے دار۔ لہذا اس حد تک محتاط ہو جاتا ہے اس روزے میں مرد مومن اور مومنہ کہ وضو کرتے ہوئے جو پانی منہ میں آیا ہے یہ سارا باہر نکال دیا ہے۔ یہ کون ہے جس نے پورا پانی باہر نکال دیا؟ نمی بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، تو روزہ اتنا محتاط بنا دیتا ہے۔ تو سوال ایک ہے کہ جس نے اتنا محتاط بنا دیا کیا یہ مقصود ہے یا منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ؟ تو میں آپ سے عرض کروں جس طرح نماز بھی مقصود نہیں ہے اور روزہ بھی مقصود نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم المسلم ہیں، ہم المسلمہ ہیں، کہ فرما بردار اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر تقاضا اور ہماری زندگی کا ہر قرینہ اللہ کے تابع ہو گئے۔ یہ تو تھی ذائقہ ایک کام و دہن کی لذتوں کی بات جو والصائمون والصائمات میں آئی۔ اب اس کے بعد ازدواجی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ جس طرح وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جسم و جان کے تقاضے چاہے غذا کی صورت میں ہوں چاہے آرام کی صورت میں ہوں، ان سب پر ہم اللہ کے احکامات قبول کرتے ہیں، اسی طرح ہم جنسی خواہشات و تمناؤں پر بھی اللہ کا حکم قبول کرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم اس راستے پر قدم نہیں بڑھائیں گے۔ اور یہاں میری بہنوں میں بات یہ یاد دلاتا ہوں کہ اسلام کا جہاں یہ احسان ہے کہ خواتین سے وہ الزام ہٹایا ہے جس کا میں ابتدا میں ذکر کر چکا ہوں، وہیں اسلام کا ایک دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی کو بندگی بنا دیا۔ ایسی بندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو شادی لذت نفس کے لیے کرتے ہیں، کیا خدا اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا براہ راست جواب یہ کہہ کے نہیں دیا کہ دے گا یا نہیں دے گا، بلکہ خود اس سے سوال کیا، پوچھا کہ اگر تم یہی کام خلاف حق کرو تو کیا خدا تمہیں سزا نہیں دے گا؟ صحابی نے کچھ دیر سوچا، کہا جی ہاں سزا دے گا۔ کہا پھر سن لو، جس کام کو خلاف حق کرنے پر سزا ہے اسی کام کو مطابق حق کرنے پر جزا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ اس نظام میں روٹی اللہ کی مرضی سے کھاؤ تو ہر دفعہ نوالا توڑنے پر جزا، منہ میں نوالا لے جانے پر جزا، چبانے پر جزا، نگلنے پر جزا، اس سے بننے والے جسم کو جسم کے بننے اور پرورش پانے پر جزا۔ تو یہی صورتحال ازدواجی زندگی کی ہے کہ جب ہم اسے قرآن اور حدیث کے مطابق اس زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری زندگی عبادت ہے اور جزا ہے۔
اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر وہ فتنہ ہے، فساد ہے، وہ خدا کی لعنت۔ تو لہذا اہل ایمان جن کی یہاں خصوصیات بیان ہو رہی ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، کثرت سے یاد کرنے والیاں۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا بھی ذکر کر لیا اور تھوڑی دیر کے لیے باقی دنیا کی مشغولیات میں بھی مبتلا ہو گئے، نہیں، یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے جو اس جملے میں کہی گئی۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ان کی تو پوری زندگی جو ہے اللہ کی یاد ہے۔ صرف بات یہی نہیں ہے کہ ان کی زبان پر اللہ ہے، ان کے خیالات میں بھی اللہ ہے، ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ ہے، ان کے معاملات زندگی میں اللہ ہے، ان کے اخلاق کے مظاہر میں اللہ ہے، ان کی گفتگو میں اللہ ہے۔ وہ جو صادقین ہیں وہ ایسے راست باز ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ صرف تسبیحوں پر من کے چٹکانے والے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے نام پر گردنیں مٹکانے والے نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو زندگی کے لمحے لمحے کو خدا کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی، کہ تھوڑی سی نفس کو بھی راضی کر لیا اور تھوڑا سا اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور ہر وقت اللہ یاد ہے کہ ہمیں اس کے سامنے جا کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی۔ اور بات لا کے یہاں ختم کی گئی کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے جو مہیا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ خصوصیات زندگی میں پیدا کرو گی تو اس اجر تک پہنچو گی۔ اور وہ بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، دیکھو جنت کے دروازے پہ تمہیں یہ کہہ کے نہیں روک دیا جائے گا کہ تم تو عورتیں ہو، عورتوں کو تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ملتا، جیسے کہ عیسائیت نے وضع کر دیا، کہا عورت تو نجاست ہے، عورت تو گندگی ہے، بلکہ اس حد تک اس کی بے آبروئی کی گئی، اسے عدم، اس کے یعنی ناقابل اعتبار قرار دیا گیا کہ انجیل میں ایک خود ساختہ جملہ یہ کہہ کے بڑھا دیا گیا کہ جو عورت سے پیدا ہو وہ گناہگار ہے اور گناہ کی سزا موت ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ وہ جو کہتے ہیں ہم محافظ ہیں، وکیل ہیں عورتوں کے، ان کا تصور مذہب یہ ہے اور ان کی تہذیب یہ ہے۔ اور بڑا عجیب منظر ہے کہ مرد مہذب ہو جائے، بات آ گئی ہے، ایک جملہ زبان پر آ گیا ہے تو چاہتا ہوں عرض کر دوں کہ مرد اس معاشرے میں مہذب ہو جائے تو 9 کپڑے پہنائے، اس معاشرے نے پتلون پہنایا، انڈر ویئر پہنایا، بنیان پہنایا، قمیض پہنائی، اوپر سے اس کو واسکٹ پہنائی، پھر کوٹ پہنایا، گلے میں اس کی ٹائی باندھ دی، سر پر اس کے ایک ہیٹ لگا دیا، اوپر سے چسٹر پہنایا، پھر ایلسٹر پہنایا، یہ اتنے سارے کپڑے پہنائے تو وہ مہذب فرد قرار پایا۔ اور عورت کے جتنے کپڑے زیادہ اتارے گئے وہ اتنی ہی مہذب قرار دی گئی، کہ اس کے سارے کپڑے اتار لو، اس کے جسم پر کچھ باقی نہ رکھو۔ اسے تو یہ کہو خلیل جبران کی زبان میں کہ جسم جو ہے اس سے ہوا مس ہونا چاہتی ہے، ہوا کا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے جسموں کو چھوئے، لہذا اپنے کپڑے اتار دو کہ ہوا انتظار کر رہی ہے تمہارے جسموں کو چھونے کا۔ یہ فلسفے گھڑے گئے، اسے فلسفہ قرار دیا گیا۔ اس لعنت زدہ ذہن نے یہ صورتحال سامنے رکھی، تو لہذا اسلام نے آپ کو وہ مقام دیا کہ جہاں آپ ماں بن گئیں تو کہا ہم نے انسان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اپنی ماں کا احترام کرے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے، یہ ماں راضی نہیں ہوگی تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ بہن ہے اس کی آبرو کے محافظ و امین ہو تم، یہ بچی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے لیے بوجھ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو سب سے بڑا قرب جسے ملے گا، حضور نے فرمایا جس نے 2 بچیاں پال کے جوان کی، محبت سے ان کی تربیت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ 2 انگلیوں کے ساتھ آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور میں ایک عرض کروں، میری اپنی نعت کا ایک شعر ہے اور حضور کے قرب کے بارے میں یہ بات میں نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک مومن کی تمنا ہے کہ ہے تیرے دیدار کی خاطر ہی جنت بھی عزیز، ہے تیرے دیدار کی خاطر ہی جنت بھی عزیز، ماں میسر ہوگا تیرا روئے انور دیکھنا۔ ہم تو 100 جنتوں کی جنت اور 1000 فردوسوں کی فردوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے جنت مدینہ، ہمارے لیے جنت روضہ نبوی،
اور ہمارے لیے جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. اور حضور کا ساتھ کسے ملے گا؟ بیٹیوں کو پالنے والے کو ملے گا، بہنوں کی پرورش کرنے والے کو ملے گا، عورتوں کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرنے والوں کو ملے گا، ماؤں کے لیے احترام کرنے والوں کو ملے گا، ان کو ملے گا جو ماں کے سامنے اوف نہیں کرتے، گردنیں جھکا کے رہتے ہیں، تواضع سے بچھے جاتے ہیں کہ یہ ماں ہے. آپ نے دیکھا یہ اسلام ہے جس نے آپ کو خاک سے اٹھایا ہے اور پاک کر دیا. لہذا اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ ہی پر ایمان لے آؤ، اللہ ہی کے احکامات کو اپناؤ، اللہ ہی کے احکامات کا جھنڈا لے کے اٹھو، خدیجۃ الکبریٰ کی پیروکار بن جاؤ، عائشہ کی تقلید میں آؤ، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے طریقے کو اپناؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے وہ ماں کا مقام ہے، وہ بہن کا مقام ہے، وہ بیٹی کا مقام ہے، اور جب وہ بیوی کا مقام ہے تو یہ مقام ہے. فرمایا اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، اللہ کے نام پر تم نے اسے اپنایا ہے، اس کے حقوق کا خیال کرو کہ قیامت میں تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مقام آپ کو دنیا میں کہیں اور ملتا ہو تو میں کہتا ہوں بسم اللہ چلی جاؤ، لیکن ٹھوک بجا کے آؤ اور دیکھو تمہارا دنیا کا مفاد کس کے پاس ہے، اور کون تمہاری آبرو کا محافظ ہے، اور کون تمہیں آبرو کی زندگی دیتا ہے، اور تو کون تمہیں جنت میں مغفرت کی نوید سناتا ہے. وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات کو لا کے اب آخری اس منظر پر ہم ختم کرتے ہیں کہ کہا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سرئی گمراہی میں پڑ جائے. یہ آیت اپنی جگہ ایک خاص وقت بھی رکھتی ہے، خاص پس منظر رکھتی ہے جو حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کے پس منظر میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں. اس حکم کا ایک انداز خاص ہے اور ایک مفہوم عام ہے. انداز خاص تو وہ ہے اور وہ میرے موضوع میں نہیں ہے، لہذا میں اس کی طرف نہیں جاتا. اس کا انداز خاص تو وہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا رشتہ بھیجا ہے حضرت زینب سے. لیکن حکم عام کیا ہے؟ حکم عام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے صرف نمازوں اور روزوں تک ہی نہیں ہیں، بلکہ تمہاری شادی اور بیاہوں تک، تمہاری معاشرتی زندگی تک ہیں. یہ فیصلے پوری زندگی میں چلنے کے لیے ہیں. ان میں سے کسی بارے میں تمہیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر تمہیں کوئی اختیار حاصل ہو اس بات کا کہ اپنی آزاد مرضی سے اس کے خلاف کوئی کام کر سکو. یہی بات سورہ حجرات میں کہی گئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. یہ بنیادی تقاضا ہے. اور اسلامی نظام قانون کی وہ اکائی ہے جو اللہ کے نظام اسلام میں خود حاکمیت اعلیٰ کا تعین کرتی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں وکالتیں نہ کرو، چاہے وہ احکامات رسومات بندگی کے بارے میں ہو یا معاملات زندگی کے بارے میں ہو. ہم نے جس پورے نظام کے مسلم ہونے کا اقرار کیا ہے اس پورے نظام کو سامنے رکھ کے دو باتیں عرض کر کے اپنے مضمون کو سمیٹ لیتا ہوں کہ ہم توحید و رسالت کا جو اقرار کرتے ہیں اس اقرار کے دو حصے ہیں. ایک حصہ نفی کا ہے، ایک حصہ اثبات کا ہے. اللہ ہم سے پہلے اثبات نہیں کراتا اس بات کا کہ مانو میں ہوں، بلکہ اللہ پہلے ہم سے نفی کراتا ہے اس بات کی کہ اور کوئی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. گویا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا نہ کوئی قانون ساز، نہ اللہ کے سوا کوئی پارلیمان، نہ اللہ کے سوا کوئی شریعت، نہ اللہ کے سوا کوئی شریعت ساز.
کوئی نہیں ہے، نہ معاشرہ نہ سماج، ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، اللہ ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جسے قرآن نے یوں کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ وہ مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے وہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کا آغاز یہ ہے کہ ہر طاغوت کا انکار کرو۔ اس طاغوت کا بھی انکار کرو جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ہم اس کے بھی دشمن۔ اس طاغوت کا بھی انکار کرو جو کہتا ہے اللہ تو ہے مگر اس کا قانون نہیں ہے، ہم اس کے بھی دشمن۔ اس طاغوت کا بھی انکار کرو جو یہ کہتا ہے کہ قانون بھی ہے مگر عمل نہیں کرتے، ہم اس کے بھی دشمن، اس سے بھی ہماری لڑائی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہم کافر ہیں ہر طاغوت کے، ہر ممکن انداز سے ہم انکار کرتے ہیں ہر طاقت کا، پھر یؤمن باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ۔ لہذا صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں نفی و اثبات، جو پہلے ضرب لگواتے ہیں لا کی، پھر لاتے ہیں الا اللہ پر۔ تو زمین میں پہلے بیج ڈالو لا کا تو کھیتی اگے گی الا اللہ کی۔ پوری زندگی میں اللہ کے نظام کی فرما بردار ہو جاؤ اور اس فرما برداری کے نظام کو عام کرو۔ تمہاری تو تہری ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری خود مسلمان ہونے کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری نسل کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری، اور ایک ذمہ داری اس سارے نظام کو دوسرے خواتین تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دینی فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری بہنوں کو اسلام کا جھنڈا اٹھا کے مستقبل کی نسل کی رہنمائی کرنے اور ان کی سیرت کا تحفظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے اللہ کا نظام پھر غالب آئے، اور ہم اس کے برکات سے اور اس کے انعام سے اس دنیا میں بھی فیضیاب ہوں، اور عاقبت میں جب اٹھیں تو سرخرو ہو کے اس راستے پر چلنے والے ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی منزل کو لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، تیرے دین کے بارے میں یا اللہ جو کچھ یہاں کہا اور سنا گیا ہے یا اللہ اس پر ہمیں ٹھیک ٹھیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے عالم اسلام پر رحم فرما۔ یا اللہ دین کے نظام کو پوری قوت سے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ غلبہ دین کے لیے جو تحریک چل رہی ہے، جہاں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں، یا اللہ ان سب کو مشکور فرما، ان سب کو مقبول فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین جہاں جہاں بھی تیرے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور جیسا جیسا بھی جہاد ہو رہا ہے، یا اللہ اس سب کو کامیابی کی منزل تک پہنچا۔ یا اللہ افغان جہاد کو کامیاب فرما۔ یا اللہ مجاہدین اور شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ وہاں اسلامی نظام جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلومین کی امداد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مظلومین کی امداد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مظلومین کی امداد فرما۔ یا اللہ ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، یا اللہ تیرے ہی اوپر آسرا ہے، تجھی پر توکل کرنے والے ہیں، تیرے ہی دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اسے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، ذہنی کجروی دور فرما، سکون نفس اور طمانینت قلب عطا فرما، اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کیجو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔ بہنیں چاہیں تو اپنا پروگرام جاری رکھیں، ہم نے تو جلسے میں جانا تھا لہذا اس لیے اس پروگرام کو جلدی ختم کر دیا ہے، آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ اپنے معزز مہمان جناب
حکیم سید محمود احمد سرف سہارنپوری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چند کلمات ان کے تعارف کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی کا لمبا چوڑا تعارف نہیں کرایا، اور حقیقت یہ ہے کہ مومن کا تعارف یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور تعارف کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ پاکستان راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی قریہ قریہ شہروں کے اندر اور ہر جگہ آپ کے دروس ہوتے ہیں، حکیم بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات تحریک اسلامی کے اندر ایک داعی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، وہ وزارت اوقاف کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر صرف اس بنا پر کہ میں اپنے کویت کے بھائیوں کو بھی جا کر ملوں، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ وزارت اوقاف کی بھی سعی مشکور ہے، یقیناً وہ اللہ کے حاضر پائیں گے جو ہمارے لیے اردو بولنے والے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ان کا وقت 35 سے 40 منٹ ہے، اور جو ان کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے اور وقت کی نزاکت کے لحاظ سے ہے۔ اسلامی نظام کی برکات آج یقیناً اس کی اشد ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جناب حکیم سہارنپوری صاحب اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اسلامی نظام کی برکات کیا ہیں۔ جناب حکیم صاحب۔